وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انفال درس نمبر 766، آیت نمبر 53، حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کرنے پر تل گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ انفال آیت نمبر 53، لفظی ترجمہ: ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس نعمت کو نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو دی، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی سے وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، بہت اہم بات ہے اور ایک سنت الہی ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ ایک نعمت کو اللہ تعالیٰ نہیں لیتا جب تک وہ خود، یعنی کوئی خود اپنی طرز عمل سے اس کو بدل نہ دے۔ مثال کے طور پہ ایک عرض کر رہا ہوں، یہ بات بڑی اہم ہے تو مثالیں دینی پڑتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سردی کا موسم ہے، آپ لیٹے ہوئے، آپ کو سردی لگ رہی ہے، آپ نے لحاف بھی اوڑھا ہوا ہے، پھر بھی ٹھنڈ ہے، سردی ہے، لیکن آپ ایسا کرتے ہیں کہ لحاف کو اتار دیتے ہیں، پنکھا اور اپنی قمیض بھی
اتار دیتے ہیں اور پنکھا چالو کر دیتے ہیں. تو اب یہ تو آپ نے سب کچھ خود کیا ہے جو اب آپ یہ کر رہے ہیں. تو یا گرمی کا موسم ہے، شدید گرمی ہے، آپ ایک کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں اور آپ نے یعنی ہوا چل رہی ہے، اے سی چل رہا ہے، آپ کمرہ ٹھنڈا ہے، ٹھنڈ مطلب موسم نارمل ہے، اچھا ہے، تو آپ اٹھتے ہیں پنکھے کو بند کر دیتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں اے سی کو بند کر دیتے ہیں، آپ کرتے ہیں کہ دروازے بند کر دیتے ہیں، یعنی جو بھی ہے. تو اب یہ ہے نا کہ آپ نے اے سی بھی بند کر دیا، سارے ہوا کے دروازے، باہر سے جو ہوا آتی ہے وہ بھی آپ نے بند کر دیے، یعنی بند رہنے دیا. ہوا یہ یعنی اے سی چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے دروازے بند ہیں، لیکن اے سی آپ نے بند کر دیا، دروازے کھول دینے چاہیے، آپ نے نہیں کھولے، پنکھا بند کر دیا ہے اور بالکل ایسے آپ یعنی بیٹھ گئے ہیں. تو اب یہ ہے نا کہ وہ اچھی حالت کو آپ نے خود بدل دیا. یہ اس قسم کا حساب ہے. مطلب جو دو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں نا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بڑی اچھے طریقے سے پیدا کیا ہے، بڑے اچھے طرز پہ پیدا کیا ہے، اور یہ مزید اچھائی کی طرف جا سکتا ہے. یعنی اس کو جو مقام تھا، اب ظاہر ہے کہ وہ اتنا دوری نہیں تھی، اس کا دل جو ہے پاک تھا، صاف تھا، سوچنے سمجھنے کی میں نے اس کو صلاحیت دی. اور لیکن دنیا میں جب یعنی اس نے وقت گزارنا شروع کیا تو یہ ظاہر کے دھوکے میں آ گیا، اور اس نے بجائے اللہ کو منزل بنانے کے دنیا کو منزل بنا لیا، اور بجائے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرنے کے دنیا کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیا. یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرے مال دولت، یہ میرے ایسٹس، اور یہ میرا کارخانہ، یہ میری نوکری، میں تو ایم پی ہوں، میں تو وزیر اعظم ہوں، میں تو آرمی چیف ہوں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو اس میں وہ سب کچھ اس نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا. اصل میں تو اس نے بنیادی طور پہ اللہ کو بھلایا ہے. اللہ کو یاد رکھنا چاہیے تھا دنیا میں آ کے، لیکن کیا ہوا کہ یہ دنیا کے دھوکے میں آ گیا. اس نے اپنے خالق مالک رب، مقصود محبوب و مطلوب ہی کو بھلا دیا. اوہو، یہ آج سب ہمارا حال ہے سامنے کا. اچھا، پھر اس نے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا. میں دیکھیں بات کو طویل نہیں کر رہا، بات کو سمیٹ رہا ہوں. پھر اس نے کیا کیا کہ ایک تو اپنے رب سے غافل ہو گیا، رب کی یاد سے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون السمع. قرآن میں ہے یہ ہماری حالت جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ یہ اپنے غطاء عن ذکری، ان کی آنکھیں پر پردے ہیں میری یاد سے، اور یہ اب سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. یہ کون؟ یہ ہم 2020 کے مسلمان، میں کہہ رہا ہوں صاحب نکرام. تو ہم نے اپنی حالت کو بدل دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اب بھی کھلے ہوئے ہیں، پہلے بھی کھلے ہوئے تھے. جب انسان اول آیا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، ہدایت تھی، رحمت تھی اس کے پاس. اور جو جو وقت گزرتا گیا آپ دیکھ لیں، کبھی انسان نے اللہ تعالیٰ کی روحانی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کیا. روحانی کیا کہ کسی نعمت کا یہ شکریہ نہیں ادا کر رہا. اس وقت جو ہے ہم ناشکری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ کی شدید ناشکری میں، ظاہر و باطن. ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں مکمل ہیں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی تمام نعمتیں تم پر مکمل کر دی ہیں.
وَأَتْمَمْتُ وہ دوسری آیت ہے کہ ظاہرتم و باطنہ، باطنی اور ظاہری تمام نعمتیں میں نے تمہیں دی ہوئی ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنی حالت کو بدلنا شروع کر دیا، جو مقصود تھا ہمارا اس کو ہم نے بھلا دیا۔ کون؟ اللہ کی یاد سے ہم غافل ہو گئے اور اللہ کو ہم نے بھلا دیا بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ خود ہم اپنی حقیقت کو بھلا بیٹھے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم ولا تکونوا کالذین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2020 کے مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ تم ایسے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ خود اب اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا آپ بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی تو نہیں بلاتا، کسی سے ایسا نہیں کرتا، لیکن یہ قدرتی طور پہ ایسا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے۔ آپ ایک دھوپ میں نکلیں گے گرم موسم میں، تپتی دھوپ میں، تو آپ کو گرمی تو لگے گی۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے کہ گرمی ہے، آپ بجائے سائے میں بیٹھنے کے تپتی دھوپ میں نکل گئے ہیں تو آپ کو گرمی لگے گی۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا اور ہم نے اپنی منزل کا انتخاب غلط کر لیا۔ کس نے؟ ہم نے۔ یہ دیکھیں، مجھے یہ بار بار آپ کو توجہ دلانی پڑتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے ہم وہ ہدایت نہیں لے پاتے جو کہ ہمیں لینی چاہیے، یا جس طرح کی ہدایت۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ آیت ہے، آپ کوئی بھی آیت قرآن کی، یہ نہیں، کوئی بھی آیت، اس پہ ہم توجہ تو نہیں کرتے۔ تو بہرحال، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ بنیادی طور پہ یہ بڑی بنیادی بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے انسان، میں نے تمہیں نعمت کی ہے، ایک اچھے مقام پر پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے، اور بہت سی جو میں نے مخلوقات کی ہیں، پیدا کی ہیں، ان پر میں نے اس کو فضیلت دی۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ دنیا میں آ کے اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک پیغامبر بھجوایا، رسول۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا أو كما قال يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي۔ تو تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ سورہ ملک میں ہے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نذیر، اے برائے نام مسلمانوں، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، خبردار کرنے والا؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ بلا قد جانا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ ہم پھر یہ کہیں گے کہ ہاں آیا تو تھا، ہم نے تو سنا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے اس کو جھوٹ، اس کے پیغام کو جھوٹ سمجھا۔ یہ میں آج کی بات کر رہا ہوں سامنے کرام، ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، عملی طور پہ اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ دنیا کو، دنیاوی مفادات کو اور دنیا کی طرف رخ کرنے کو ہم سچ سمجھتے ہیں کہ سچ یہ ہے، سچ دنیا ہے، آخرت جھوٹ ہے۔ یہ ہمارا یعنی منہ سے تو ہم نہیں کہتے، جرأت نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے عمل سے آج یہ ساری قوم پکار پکار کے کہہ رہی ہے۔ اب بہرحال اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرا تو طریقہ یہ ہے، اور آیت نمبر 51 میں ہم نے پڑھا تھا، ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ یہ جو اب جلنے والے عذاب کا تم، اے برائے نام مسلمانوں، تم جو جلنے والے عذاب کا مزہ چکھ رہے ہو، تو یہ تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ عذاب بھجوایا ہے، اور میں تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اور اللہ تعالیٰ تو اپنے، کیا ہوا اللہ کو کہ وہ اپنے بندوں پر عذاب دے اگر وہ شکریہ اور ایمان کی روش اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔
تو بہرحال آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نے جیسے کہ ترجمہ سنا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میرا اصول، میری سنت، میرا طریقہ یہ ہے، میری پالیسی یہ ہے کہ جب تک انسان خود اپنے حالات نہ بدل لے تو میں اس نعمت کو اس سے نہیں لیتا، نہیں بدلتا۔ اب یہ ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ہے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نعمتاً انعمہا علی قوم، ایک قوم پہ، اب قوم میں تو فرد بھی ظاہر ہے شامل ہے، میں بھی ہوں، عرب بھی ہیں، یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ ہم تو قوم نہیں ہیں، ہم مسلمان جو ہے۔ دیکھیں میں اپنی طرف مسلمانوں کی طرف اس آیت کا رخ پھیر رہا ہوں۔ ہماری جو عزت تھی وہ غارت ہو گئی، ہمارا جو دبدبہ تھا وہ ختم ہو گیا، مسلمانوں کا جو دبدبہ تھا وہ ختم ہو گیا، حکومت ختم ہو گئی ہماری، اسلامی خلیفہ نہ رہا، اسلام کا امیر نہ رہا، اس کی جماعت نہ رہی، کیونکہ مومن ہی نہیں ہے، مومن کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ برائے نام یہ ہے آج کل ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو کچھ آباء و اجداد کی تقلید ہے، اچھی یا بری جو بھی تھا۔ اب مشرکین مکہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، سعی بھی کرتے تھے، لیکن وہ آباء و اجداد کی پیروی تھی، اور کس طریقے سے کرتے تھے وہ ان کی مرضی تھی۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ان کی جو نماز تھی، جو عبادت تھی، تو وہ کیا تھی؟ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ آج کل آپ تالیاں بجانے کو بڑا جائز سمجھتے ہیں، یہ ایک معاشرہ ایسا ہے، اس میں کس کس بات کو لیا جائے؟ تالیاں بجانا یہ کوئی اسلامی شعار تو نہیں، اور بہرحال مطلب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میں نعمت کی بات کر رہا ہوں، جو نعمت تھی ہمارے پاس اس کو ہم نے ضائع کر دیا۔ قرآن تھا، اس سے ہم نے منہ موڑ لیا اپنا۔ اللہ کی نعمت اور قرآن جیسی نعمت جو ہے یہ تو کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر بہت سے لوگ تو عملی طور پہ، زبانی طور پہ بھی انکار کر رہے ہیں، لیکن ہم تو قرآن کا اقرار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، زبان سے صرف مانتے ہیں، لیکن ہمارا یقین تو نہیں ہے۔ تو وہ نعمت، جو ہدایت، جو قرآن، جو ہماری معراج کا باعث بن سکتا تھا، اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا۔ پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اسوہ حسنہ جو کہ ہمارے پاس ہے اب بھی، اس سے بھی ہم نے رخ پھیر لیا ہے۔ اب یہ تو خود ہی ہم نے اپنے جہنم کا لیے بندوبست شروع کر دیا ہے، بڑا پکا بندوبست کر رہے ہیں ہم، کر رہے ہیں۔ سامنے کرام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس قسم کی ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم جہنم میں جانے کی بھرپور کوشش میں ہیں۔ سب سے بڑی جو چیز ہے ہماری کامیابی کی وہ یہ ہے کہ ہم جنت میں جانے کے لیے خواہشات نفس کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، لیکن ہم اصرار کرتے ہیں کہ بھئی مائی لائف اور مائی سٹائل، میں نے اپنی مرضی۔ یہ اگر ہم انگلش کا لفظ کہتے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے جو گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے یا جو اس کا میاں ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نے اپنی مرضی سے یہ معاملات چلانے ہیں، میری اپنی طبیعت ہے۔ خاوند کہتا ہے، جو محترم شوہر صاحب ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ میری اب طبیعت ہے، میری۔ بچوں کو بھی کہتے رہتے ہیں تمہیں میرا غصہ نہیں معلوم، میری طبیعت تم نہیں جانتے، بچوں کو کہتے ہیں۔ بعض اوقات بیوی کو بھی مخاطب کر کے شوہر کہتا ہے کہ تم جانتی ہو کہ میری کیا مزاج ہے میرا۔ اب ہمارا مزاج تو قرآن سے تو نہیں ملتا، اور نہ ہم قرآن سے میچ کرنا چاہتے ہیں اپنے مزاج کو۔ میں بہت آہستگی سے الفاظ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں کوئی یہ نہیں چاہتا کہ آپ مجھے یہ سمجھیں کہ ایک تقریر ہے، ہو رہی ہے، بس ہم سن رہے ہیں۔ نہیں، یہ عام ہماری باتیں ہیں، ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بڑا اہم موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تک تم اپنی حالت جو نعمت کی ہے،
وہ تم اس کو نہ بدلو تو میں نہیں بدلوں گا۔ اب وہ نعمتوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں سامعین کرام، نعمت ہے قرآن کی، نعمت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم پہ نعمتیں کیا ہیں؟ میرے پاس میرا جو جسم ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، مجھے جو زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے یہ ایک بڑا ایک نادر موقع ہے، یہ موقع اب میرے پاس پھر نہیں آئے گا۔ یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے میرے پاس، یہ زندگی، یہ ہدایت، یہ قرآن، یہ رسول کا طریقہ، یہ ساری نعمتیں ہیں مجھ پہ۔ اور پھر مقامی طور پر میں نے جو رہنما اپنے لیے منتخب کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے نوازا ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بڑا کرم ہے، بڑا کرم ہے۔ پہلی ضرورت تو آپ کو مقامی طور پہ ہدایت کی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک رہنما ملے۔ میں آپ کو وہ شعر سناتا رہتا ہوں نا بعض اوقات کہ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ کوئی ہمدم دیرینہ، کوئی پرانا یار مل جائے۔ پرانا یار آپ جانتے ہیں، یعنی جو جس کا ازلی جو مالک و معبود ہے اس سے تعلق ہو، اس کا کوئی بندہ مل جائے اور وہ صحیح طور پہ آپ کی رہنمائی کرے تو یہ اس وقت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مقامی طور پر اگر آپ کو رہنمائی مل جاتی ہے، ایک انسان ملنا ضروری ہے۔ آپ نے اگر نہیں ڈھونڈا تو آپ ڈھونڈیں اسے، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک نیت بنانی ہوگی کہ میں اللہ کی بندگی، میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں یا اللہ کی بندی بننا چاہتا ہوں۔ اگر نیت میں آپ کی فطور ہے تو چاہے پیغمبر کی ذات ہی کیوں نہ ہو تو آپ فائدہ نہیں لے سکتے۔ یہ بات میں آپ کو کہہ دوں۔ 13 سال مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، نیت ہی نہیں تھی فائدہ لینے کی، تو کیا ہوا؟ مردار مرے، مشرک مرے۔ تو بندے تو موجود ہیں، آپ کی نیت نہیں ہے۔ وہ اقبال نے اس میں جواب شکوہ میں کہا ہے نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، رہ دکھلائیں کسے رہ ربے منزل ہی نہیں۔ ہمیں تو اللہ کی طلب ہی نہیں ہے۔ ہماری تو بنیادی جو کمزوری ہے بہت بڑی وہ یہ ہے کہ ہم تو طالب مولا نہیں ہیں، طالب دنیا ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی دل کی محبتیں آپ کی کس کے ساتھ ہیں؟ پیسے کے ساتھ ہے آپ کی محبت، مال اولاد ہے، یہ میرا بچی، یہ میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، اور پھر یہ میرا گھر ہے، اور یہ میرے بنگلہ ہے، یہ میری گاڑیاں ہیں، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرے ایسٹس ہیں، یہ میرا عہدہ ہے، میں آرمی چیف ہوں۔ آرمی چیف بن گئے تو آپ کیا ہو گیا؟ میں وزیر اعظم ہوں۔ دیکھیں میں یہ نام اس لیے لیتا ہوں کہ ہم لوگ اسی دنیا میں کھو کے رہ گئے ہیں، اور یہ کافر کی پہچان ہے۔ یہ پہچان جو ہے یہ کافر کی ہے، کافر کی ہے پہچان کہ یہ آفاق میں گم ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، اقبال کے شعر تو ہر کوئی کوٹ کرتا ہے، چلیں اپنے اپنے مطلب کے شعر لیتا ہے، لیکن میں بھی لے لیتا ہوں۔ یہ تو کافر کی پہچان ہے کہ وہ ظاہر میں کھویا ہوا ہے، آفاق میں گم ہے، ظاہر میں کھویا ہوا۔ یہ میں اپنے میں سے یہ نکل ہی نہیں پاتا۔ تو بہرحال تو یہاں دیکھیں یہ ایک آیت ہے لیکن یہ بہت بنیادی اور بہت ہی بنیادی ہے۔ یا تو دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی قدر کر رہے ہیں یا ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اگر آپ نعمت کی ناقدری کریں گے، سادہ سی بات ہے سامنے کا، اردو میں بول رہا ہوں، انگلش کا کوئی لفظ ابھی میں استعمال نہیں کروں گا، تو یہ ہے کہ یہ نعمتیں، یہ ساری نعمتیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اس وقت نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ کا وجود اس روئے زمین پہ یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کے لیے، یہ ایک موقع ہے۔ فمن شاء لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ اب یہاں آ کے آپ آگے پیچھے جا سکتے ہیں۔ عالم ارواح میں تھے تو وہ تو ایک ہی جگہ پہ تھے، لیکن دنیا میں آ گئے
اب آپ کا سفر معراج شروع ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. کون؟ سفر معراج. رب تک آپ پہنچ سکتے ہیں. اور یہ جملہ آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ آ جاؤ آ جاؤ. تو یہ بلاوا آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے تو وہ نعمت بدل دی. اپنے اعمال سے ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم تیاری جنت کی بجائے دوزخ کے لیے کر رہے ہیں. اس وقت جو صاحب نظر افراد ہیں، جو بصیرت والے ہیں، جو دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ ہم لوگ بجائے جنت کی کوشش کرنے کے لیے جہنم جانے کی بھرپور کوشش میں ہے. دیکھیں جہنم کب جائیں گے آپ، یا اس کا اہلیت کیا ہے جہنم جانے کی، کہ آپ دنیا میں اپنے آپ کو بھلا دیں، مقصد وجود کو بھلا دیں، اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیں، اپنے اللہ کو رب تسلیم نہ کریں. یہ جہنم میں جانے کی اہلیت ہے. آپ بندے اللہ کے بندے نہ بنیں بلکہ نفس کے بندے بن جائیں جیسا کہ آج ہم ہیں، تو یہ جہنم میں جانے کی بالکل آپ اہل ہیں. یہ اہلیت ہم پیدا کر رہے ہیں. بھئی میں اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ میں مٹانا میرے لیے آسان نہیں ہے، میں اپنا مزاج نہیں بدل سکتا. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو دیکھنا ہوگا اور آپ نے خوب اچھی طریقے سے سننا ہوگا. سننا بھی ہوگا، پھر جاگنا بھی ہوگا، پھر ایک راستے پر چلنا ہوگا. وہ راستہ نعمتوں کی قدر کا ہے. صاحب نکلا ہم نعمتوں کی ناقدری میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر روکتا نہیں آپ کو. اگر آپ نے راستہ بھٹک گئے باوجود ہدایت کے واضح ہو جانے کے، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے اس راستے پر. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور کما قال، ایسی آیت ہے قرآن میں کہ جس نے بھی رسول کی مخالفت کا راستہ اپنا لیا بعد اس کے کہ اس پہ ہدایت واضح ہو گئی، تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم جہاں یہ پھر گیا اسی طرف پھیرے رکھیں گے ہم اسے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. دیکھیں یہ قرآن کی آیات جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں. اب یہ خاص طور پہ میں یہ آیت جو آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ ہم نے تو رسول کی مخالفت کا راستہ اپنا لیا ہے. ہم تو رسول کے راستے پر نہیں چل رہے، رسول کے نقش قدم پر تو نہیں چل رہے. اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں تو حق پہنچ گیا ہے، لیکن اب تم نے جان بوجھ کے گمراہی کا راستہ اپنا لیا ہے، دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، دنیا کی طرف رخ پھیر لیا ہے تم نے. اللہ کی طرف سے رخ پھیر کے تمہارا رخ ظاہر کی طرف ہو گیا ہے. اب ہم تمہارا زبردستی جو ہے تمہارا رخ اس طرف نہیں پھیریں گے، ہم تمہیں پھیر دیں گے جہاں تم پھر گئے. اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. مضمون جاری ہے سامعین کرام، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
ترجمہ سنا دیں. ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو نہیں بدلتا. انعمہا علی قوم، جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں خدا اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.